اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان کا چاند دیکھنے کا ایک خاص عملی وظیفہ شیئر کروں گی۔ یہ وظیفہ، یہ عمل بڑا ہی خاص اور مجرب ہے۔ اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور برکات ہیں، کیونکہ شعبان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کی اور بھی زیادہ فضیلت اور برکات بڑھ جاتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، رجب کا مہینہ اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شعبان کے چاند کا خاص عملی وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ شعبان یہ وہی قابل قدر مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ وہی قابل احترام مہینہ ہے کہ جب رجب المرجب کا چاند نظر آتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے کہ اے الہی، رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے اور ہم کو خیریت کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلی تمنا پوری ہوئی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ تمیم سے متعلق احکام کا نزول اسی مہینے میں ہوا۔ تاریخ اسلام کا عظیم غزوہ بنو مطلق اسی مہینے میں پیش آیا۔ اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حفصہ اور حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا۔ چنانچہ اسلامی سال کا یہ 8واں مہینہ اپنی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں کے اعتبار سے اور ماہ رمضان کے لیے پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اس مہینے میں رمضان المبارک کے استقبال، اس کے سایہ فگن ہونے سے قبل ہی اس کی مکمل تیاری اور مختلف ضروری امور سے یکسوئی کا بھرپور موقع ملتا ہے۔ ماہ شعبان کی اہمیت اور فضیلت بہت ہی زیادہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت اور فضیلت اور اہمیت اتنی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے میں رمضان کی تیاری کی ترغیب دی ہے۔ اس کے متعلق حضرت سلیمان فارسی سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اجمعین کو گمان ہوتا کہ آپ کبھی ترک نہیں کریں گے۔ چنانچہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو شعبان اور رمضان کے سوا متواتر 2 مہینے روزے رکھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا۔ باحوالہ ترمذی۔ شعبان کا مہینہ اس وجہ سے بھی زیادہ فضیلت برکات رکھتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں شب برات کا موقع ہے۔ شعبان کی 15ویں شب میں شب برات ہے۔ اس ماہ کے فضائل پہ یہ بھی ہے کہ اس ماہ میں 15ویں شب بھی ہے جس میں مغفرت عام ہوتی ہے۔ تو اس مہینے میں ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ کثرت سے صوم شعبان کی 3 حکمتیں ہیں، جن میں سے سب سے پہلی حکمت یہ ہے کہ تعظیم رمضان اور روزوں کی تیاری کی جائے۔ نمبر 2، بندوں کے اعمال کی اللہ کی طرف پیشی کی جائے۔ نمبر 3، ملک الموت کو مرنے والوں کو اس کی فہرست دی جاتی ہے۔
تو اس ماہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی عظمت اور اہمیت اور اس کے روزوں کی تیاری اور ماہ رمضان میں اللہ کا قرب اور رمضان کے خاص انوار برکات کے حصول اور ان سے مزید مناسبت پیدا کرنے کے لیے کثرت سے نفلی روزے رکھنے کا حکم فرمایا۔ چنانچہ شعبان ان روزوں کو رمضان کے روزوں سے وہی نسبت حاصل ہے جو فرض نمازوں سے پہلے پڑھے جانے والے نوافل کو فرضوں سے ہوتی ہے۔ اسی سلسلے میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے بعد افضل روزہ کون سا ہے؟ تو آپ نے اس پر ارشاد فرمایا کہ رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ۔ باحوالہ ترمذی۔ اسی طرح اس مہینے میں بندوں کے اعمال کی اللہ کی طرف پیشی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہوا ہے۔ لوگ اس سے غفلت کرتے ہیں، مگر یہی مہینہ ہے کہ جس میں بندوں کے اعمال حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اور میری تمنا ہے کہ جب میرے اعمال پیش کیے جائیں تو میرا شمار روزے داروں میں ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے دریافت فرمایا کہ آپ تمام مہینہ روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس مہینے میں ان لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں جو اس سال مرنے والے ہوتے ہیں، بس میرا جی چاہتا ہے کہ اگر اسی سلسلے میں میری آجل بھی آنے والی ہو تو میں اللہ کی بہترین عبادت روزے میں مشغول ہوں۔ باحوالہ مسند احمد۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی شعبان کے مہینے کی فضیلت برکات جو آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ ماہ شعبان کے چاند کا ایک خاص امجری وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی فضیلت سے آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کامل یقین کے ساتھ شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ جب آپ کا نامہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیا جائے تو آپ کے نامہ اعمال بہترین ہوں، تو اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کثرت سے توبہ استغفار کریں، رو رو کر، گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں مانگیں۔ اللہ کی ذات آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور مجھے کہا کہ یہ رات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ باحوالہ شعب الایمان۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے طلب کریں۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، اب میں آپ کے ساتھ چاند دیکھنے کا ایک خاص عمل اور وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں، جس کی برکت سے آپ کو بہت سے فائدے ہوں گے۔ اللہ کی ذات آپ کی تمام تنگدستیوں کو ختم فرمائے گی، غربت سے آپ کو نجات ملے گی۔ اگر گھر میں بیماری، غربت نے اور تنگدستی نے بسیرا کر لیا ہو، شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد ہر روز ہر نماز کے بعد اللہ کے یہ 4 ناموں کا عمل کرنا ہے۔ اللہ کے اب یہ 4 نام کیا ہیں، انہیں کس طرح پڑھنا ہے؟ کیا آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے؟ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 112 مرتبہ یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، یا رزاق، یا رحمان، یا رحیم، یا سلام، آپ نے اللہ کے ان ناموں کو 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول میں آخر میں آپ نے درود پاک کو لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے اللہ کے ان ناموں کا عمل کرنا ہے تو اپنے مقصد کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ سب سے پہلا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ کی رزق کی تنگدستیاں ختم ہوں گی، غربت سے نجات ملے گی، افلاس سے نجات ملے گی۔ دوسرا بڑا آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کی ذات آپ پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے گی، آپ پر اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برسیں گی، اور آپ کی
تنگ دستیاں ختم ہوں گی۔ تیسرا بڑا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ کی ذات آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گی، ہر قسم کی پریشانی سے آپ کو محفوظ رکھے گی، اور بیماری چاہے ذہنی ہو یا قلبی ہو یا جسمانی طور پر ہو یا روحانی ہو، اللہ کی ذات آپ کو ہر بیماری سے محفوظ رکھے گی۔ جب آپ نے یہ اللہ کے ناموں کا عمل کر لینا ہے تو اللہ تعالیٰ سے آپ نے خصوصی دعا مانگنی ہے کہ اللہ کی ذات آپ کی تنگ دستیوں کو ختم فرمائے اور آپ کی ہر جائز حاجت کو پورا فرمائے۔ تو میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، صرف اور صرف آپ نے 112 مرتبہ اللہ کے ان ناموں کو پڑھ کر اول آخر درود پاک پڑھنا ہے، اور یہ عمل یہ وظیفہ آپ نے شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد اس عمل کو اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے۔ اور جب بھی آپ یہ عمل یہ وظیفہ کریں گے تو عمل کرنے کے بعد آپ نے صدقہ خیرات لازم کرنا ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نیا چاند نکلتا ہے تو ہمیں اس مہینے کا صدقہ خیرات کرنا چاہیے تاکہ ہم ہر قسم کے حادثات سے محفوظ رہ سکے، ہمارا گھر ہر طرح کی بیماری سے محفوظ رہ سکے۔ تو آپ یہ عمل یہ وظیفہ شعبان کا چاند دیکھنے کے بعد ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔